علامہ صاحب یہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے، اس میں تو مزہ ہی مزہ ہے نا. چھوٹی کوئی نیکی کرتے ہیں اتنا بڑا ثواب، تھوڑی سی اگر کوئی عبادت کرتے ہیں تو اتنا بڑا ثواب. تو کیا کہیں گے اس پہ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اس امت کا خاصہ ہے. حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت یہ اللہ کی جانب سے نصیب ہوا. سبحان اللہ. یہ امت عمل تھوڑا سا کرتی ہے، اجر و ثواب بہت زیادہ پاتی ہے. صحیح. رمضان المبارک میں اگر کوئی بندہ نفلی عبادت کرتا ہے تو اس کا ثواب میرا رب جو ہے فرض کے برابر عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. اگر کوئی ایک فرض ادا کرتا ہے تو 70 فرائض کے برابر اس کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. یہ ہے رمضان المبارک کے عام دنوں کے اندر عبادت کرنے کی بمپر پرائز ہے. جی جی سبحان اللہ. اگر کوئی تاک رات کو لیلۃ القدر کو پا لیتا ہے، تاک راتوں میں عبادت کر کے اس کو حاصل کر لیتا ہے، اس میں اگر وہ عبادت کرتا ہے تو رب کائنات اس سے بھی بڑھ کر اس کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. سبحان. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے اپنے صحابہ میں بنی اسرائیل کے اشخاص کا ذکر فرما رہے تھے. 4 اشخاص تھے کہ وہ عبادت و ریاضت کیا کرتے تھے. 80 برس تک انہوں نے عبادت کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور پلک جھپکنے تک بھی انہوں نے نافرمانی نہ کی. اور تفسیر عزیزی میں ہے کہ حضور تاجدار کائنات نے فرمایا کہ ایک بادشاہ تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کیا کرتا تھا. تو اللہ نے اس وقت کے نبی کو وحی بھیجی کہ اس بادشاہ سے کہو کہ جو کچھ مانگنا ہے وہ تمہیں عطا کیا جائے گا، مانگ لو. تو اس بادشاہ نے عرض کی اے اللہ تو مجھے کثیر تعداد میں بیٹے عطا فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو 1000 بیٹے عطا فرمائے، فرزند. اب وہ بندہ ہر ایک مہینے میں اپنے ایک بیٹے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے بھیج دیتا. جب ایک بیٹا شہید ہو جاتا دوسرے مہینے دوسرا، حتیٰ کہ 1000 مہینوں میں اس نے 1000 بیٹوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا. آخر میں وہ بندہ خود اپنی جان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے. صحابہ کرام جب یہ سنتے ہیں فضیلت، اب صحابہ کرام کے اندر اشتیاق پیدا ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ اتنی بڑی عبادت بھی کوئی کر پائے گا اس دور میں. اب یہ گفتگو ہو رہی تھی، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً جبریل امین کو بھیجتا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کے غلاموں کو یہ مزدہ جاں فضا سنا دو کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں اتارا، اور کیا جانے کہ لیلۃ القدر کیا ہے. آگے رب کائنات اس کی تعریف فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اے میرے محبوب کے غلاموں اگر تم لیلۃ القدر میں کھڑے ہو کر میرے حضور جو ہے عبادت کرو گے، ریاضت کرو گے، میں رب العالمین تمہیں جو ہے اس جیسی عبادت نہیں بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اجر و ثواب عطا فرمائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس سے بھی بڑھ کر. اور یہ ساری کی ساری جو ہے فضیلت ہمیں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وجہ سے. اللہ کے محبوب